السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ نماز کلاسز چل رہی ہیں اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز جمعہ کو آئے بس اسے غسل کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوم یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن جمعہ کو غسل کرے، دھوئے اس میں سر اپنا اور بدن اپنا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ اس حدیث میں واجب کے معنی ثابت اور لائق ہے، مطلب یہ کہ جمعے کے روز غسل کرنا نہایت ہی اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، مستحب، تقییدی اور پسندیدہ، ٹھیک۔ اور جو ہے میت کو غسل دینے کے جو احکام ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مردے کو غسل دے پھر اسے چاہیے کہ آپ بھی نہائے۔ غاسل یعنی کہ غسل دینے والا میت کو جو ہے نا نہلائے یعنی غسل دے۔ غاسل کا میت کو نہانا مستحب ہے تاکہ اگر چینٹیں وغیرہ پڑی ہیں تو صفائی و طہارت حاصل ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ میت کو غسل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو استنجا کروانا ہے، باقی چیزیں ہیں، پھر اس پہ اگر کوئی چینٹیں پڑی ہیں اس طرح کی گندی چینٹیں جو کہ میت کے جسم سے کچھ خارج ہوا ہے، تو پھر اس شرط پر اس کے کپڑے یا بدن وغیرہ پر وہ گندی چینٹیں پڑی ہیں تو وہ خود بھی نہا لے، ٹھیک ہے۔ وعن قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، ترمذی نے روایت کی ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کرے ساتھ پانی اور بیری کے پتوں کے، یعنی جو نیولی مسلم ہو اس کا غسل کرنا ضروری ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ بیری کے پتے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے خوب طہارت حاصل ہوتی ہے، جسم کی اسمیل وغیرہ جو ہو وہ جاتی رہتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے شیطانی اثرات دور ہوتی ہیں۔ موطا امام مالک میں حضرت نافع کی روایت ہے، عیدین کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے نہانا سنت ہے۔ زید بن ثابت کی روایت ہے کہ ترمذی میں حج کا احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ بلوغ المرام کے باب صفت الحج دخول میں مکہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مشروع ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے کچھ تاکیدی حکم ہیں۔ سب سے پہلے تو اولاد کو نماز سکھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں ملتی ہے۔ عمر بن شیب روایت کرتے ہیں، انہوں نے نقل کی اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے ساتھ لے کے جاؤ جب وہ 7 برس کے ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے ان کو مارو نہیں، اور جب 10 برس کے ہوں اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر انہیں مارو اور خوابگاہوں سے ترک کر دو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھے تو والدین جو ہے نا سختی کا معاملہ کریں، انہیں سزا دے کہ نماز کا پابند بنائیں، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہوتا ہے اس لیے بہن بھائی وغیرہ کو اکٹھا نہ سونے دیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم کی روایت ہے، جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے، جب نماز ترک کی تو نماز جو کفر میں روکی تھی اٹھ گئی اور مسلمان کفر سے بے حجاب ہو کر مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔
بے نماز سے متعلق صحابہ رائمہ دین کے بہت سے فتویٰ ہمیں ملتے ہیں، تو یہ چیز واضح ہے آپ کے کہ جو ہے نا تارک صلاۃ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق اور صحابہ کرام کے مطابق کافر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غیر صحابہ بھی، امام احمد بن حنبل، ائمہ کرام جو ہے اسحاق بن راہویہ، ایوب سختیانی، ابو داؤد طیالسی، ابو بکر بن ابو شیبہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق نماز کو چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام حمار، مقہول، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا، مگر ان کا جو ہے فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور امام اعظم کے نزدیک کفر اور قتل کا حکم نہیں کیا جاتا، مگر ان فتوے کی روح سے قید شدید میں رکھنا چاہیے اور خوب سزا دینی چاہیے، اور اس قدر ماریں کہ بدن سے خون بہنے لگے، یہاں تک کہ توبہ کرے یا اس حالت میں مر جائے۔ فتاوی شرفیہ بحوالہ تفسیر مظہری نفع مفتی الدار مختار۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ بھی کیا جائے، یہ تو ائمہ کے قول ہے، لیکن ہم نے قرآن و سنت پر چلنا ہے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہی ہے کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کے چھوڑنے کا ہے، تو پھر باقی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ جو ہے حضرت برادہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد ہمارے درمیان منافقوں کے کہ وہ نماز ہے، پھر جس نے وہ چھوڑ دی بس تحقیق وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک روا رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کی تلوار اور ارغار سے معمون ہے، یعنی منافق دل سے ایمان نہیں لائے لیکن نمازیں پڑھتے تھے، پریٹینڈ کرتے تھے کہ مسلمان ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف مسلمانوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، یعنی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے کے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نمازوں کو چھوڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو درداء سے ایک روایت ابن ماجہ میں آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةٌ، یعنی جو کوئی چھوڑ دے نماز کو جان بوجھ کر پس تحقیق بری ہوا اس سے ذمہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کر اسلام کا وعدہ جو اس کو قتل اور تعزیز وغیرہ سے امن میں رکھنے کا ضامن تھا، باوجہ نماز ترک اس نے کی تو وہ ذمہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پر محافظت نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں پڑھتا، نماز کے فرائض واجبات اور سنتیں پوری طرح ادا نہیں کرتا، تو ایسی غیر مستقل اور باقاعدہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ غور کریں کہ یہ حال اس شخص کا ہوگا جو پوری 5 نمازیں نہیں پڑھتا، یا کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور نماز کے رکوع سجود اور قومیں اور جلسے کو اطمینان اور آرام سے پورا ادا نہیں کرتا، نماز پر حفاظت نہیں کرتے والے ایسے شخص کے حشر کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آنی فانی اور ہنگامی دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا، اس لیے دل میں یہ عہد کر لیں کہ آئندہ کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی تمام اولاد کو نماز سکھائیں، پڑھائیں، اس کا عادی بنائیں، اپنی جانوں اور سب بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، یہی مسلمانوں کی نشانی ہے۔